बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरी वीडियो में आपके सामने हाज़िर हैं। इसमें हम इकबाल की शायरी के बारे में कुछ बातें करेंगे, फिर आपसे शेयर करेंगे कि इकबाल का सक्सेस लेटर क्या है। पहली बात यह है कि इकबाल की शायरी के मुखातब कौन है। माशरे में बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, फिर बड़ी उम्र के लोग होते हैं। तो इकबाल की शायरी के मुखातब कौन, किसको इकबाल एड्रेस करना चाहते हैं, अपना पैगाम किसको देना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बार फैसलाबाद में गया, मेरा वहाँ लेक्चर था, तो मुझे एक बड़ा अजीब सवाल पूछा गया। वो सवाल ये था कि क्या इकबाल की शायरी सिर्फ मर्दों के लिए है। इज़ मैसेज ऑफ इकबाल जेंडर बाइस्ड। क्योंकि अल्लामा साहब ने कभी तो मर्द मोमन की बात की है, कभी बंदा मौला सिफ़ात की बात की है, फिर कभी ये है कि ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ये बड़ा अजीब सवाल था और सच्ची बात है कि मुझे इसका जवाब समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अक्सर जो भी ज़िक्र है अल्लामा साहब का वो मर्द के बारे में है, नौजवान के बारे में है, मेल के बारे में है। तो फिर अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि मेरे जहन में इकबाल की शायरी की तरतीब समझ आई कि किस तरह पहले इकबाल बच्चों से आगाज़ करते हैं। जो बांगे दरा की नज़में हैं वो बेसिकली बच्चों के लिए हैं, और उनके जो उनके नाम भी हैं वो बड़े एक लिहाज से बच्चों को मोटिवेट करने वाले हैं। जैसे पहाड़ और गुलहरी, गाय और बकरी, बुलबुल और जुगनू, उन सब में क्या है, उन सब में एक मैसेज है। कभी इकबाल ये कहते हैं कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। पहाड़ और गिलहरी में क्या है कि कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हैं, कुछ चीज़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन कोई बेकार नहीं, हर का अपना एक मकसद है। तो मुझे इससे समझ आई, जो मैंने जवाब दिया वो यही था कि जो इकबाल की शायरी है वो हर नौजवान के लिए है, उसमें कोई जेंडर की कैद नहीं। इट इज़ अ मैसेज फॉर एवरी बॉय एंड गर्ल हु वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। और फिर अगर हम ये भी और चीज़ देखें कि शायरी की ये तरतीब हमें किसी और शायर के यहाँ नहीं मिलती। बड़े बड़े शायर हैं उर्दू ज़ुबान के, गालिब हैं और हमारे दौर के फैज़ हैं, लेकिन ये मैसेज जो बच्चे से शुरू हो हमें नहीं मिलता किसी और शायरी में। और मैं ये भी आपसे शेयर करूं कि अल्लामा साहब के जहन में चूँकि एक पूरा मैनेजमेंट मॉडल था, एक तरबियत का पूरा प्रोग्राम था, तो अल्लामा साहब ने अपने वक्त में बच्चों का सिलेबस भी मरतब किया था और 8वीं क्लास तक अल्लामा साहब ने किताबें तरतीब दी थी, मरतब की थी, और जो पूरे इंडिया में नाफिज थी, टेक्स्ट बुक में वो टेक्स्ट बुक का हिस्सा थी, और पाकिस्तान बनने के बाद भी वो शामिल रही। लेकिन 1954 या 55 में हमने उसे अपने सिलेबस से निकाल दिया, बच्चों के सिलेबस से निकाल दिया। तो अल्लामा इकबाल की शायरी में एक मैसेज है जो ग्रेजुएट कर रहा है, जो बतदरीज ऊपर जा रहा है। पहले एक बच्चे के लिए है और फिर एक नौजवान के लिए है कि उसने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है इस माशरे में, उसने किस तरह अपने दूसरे साथियों से बिहेव करना है। तो ये मैंने जवाब दिया कि अल्लामा इकबाल की शायरी हर फर्द के लिए है, जिसमें कोई कैद नहीं है, न मेल की न फीमेल की, फॉर द होल सोसाइटी। अब मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ कि इकबाल का ये पैगाम क्या है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि इकबाल का सक्सेस लेटर आपको बयान करूँगा, आज मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैनेजमेंट साइंस की एक रवायत है कि डिफरेंट टॉपिक्स को वो थ्योरीज या फॉर्मेट्स या स्ट्रक्चर्स की शक्ल में बयान करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नीड्स, ह्यूमन नीड्स के बारे में मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स है। फिर इसी तरह एक जो सफ़र ग्रेजुएट करता है जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। और फिर लीडरशिप के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था गुड टू ग्रेट, उसका मैं ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ। गुड टू ग्रेट में भी लेवल्स हैं लीडरशिप के, लेवल 1, लेवल 2, और वो एट दैट गोज़ अप टू 5। चूँकि मैंने अपने पैगाम को आसान करके बयान करना है, इसीलिए मैंने भी इकबाल का एक सक्सेस लेटर बनाया है जिसके 5 लेवल्स हैं, जिसकी 5 स्टेजेस हैं। वो मैं अब आपके सामने बयान करता हूँ। स्टेज 1 क्या है? दिस इज़ फॉर अवेयरनेस। और इसमें इकबाल ये बताते हैं कि ये जो कायनात है, कुर्राए अर्ज़ है,
اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح جو یہاں انسانی زندگی ہے اس کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے، اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ پرپز آف لائف ہے۔ پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ فطرت نے انسان کو بیش بہا تحفے دیے ہیں، ویلیویبل گفٹس دیے ہیں، اس کو خوبیوں سے نوازا ہے، اس کی سٹرینگتھس ہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ایک فرد، ایک نوجوان ان سٹرینگتھ سے آگاہ ہو جائے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ یہ ایک قسم کا ویلیو بیسڈ سٹیج ہے جس میں علامہ اقبال ایک نوجوان، یہ نوجوان ابھی ورک پلیس پر نہیں گیا، ابھی یہ کالج کا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس میں علامہ اقبال اس کو ایک ویلیو سسٹم دے رہے ہیں کہ اس میں آپ نے کیسے کام کرنا ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں اس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ ایک ویلیو بیسڈ سٹیج ہے۔ ان فیکٹ اٹ از اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کہ سوسائٹی میں آپ نے کیسے کام کرنا ہے۔ تو یہ پہلی سٹیج ہے، دس از فار سیلف اویئرنیس، یہ خود آگاہی کا آغاز ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اقبال کی جو شاعری ہی ساری موٹیویشن کے لیے ہے۔ اس سے ایک یقین اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ پہلی سٹیج ہے۔ دوسری سٹیج ڈیزائرز اور اینڈ اٹس پرسویشن اینڈ اٹس پرسوٹ، زندگی میں خواہشات۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جب آگاہی آئے گی تو اس سے پھر خواہشات جنم لیں گی، انسانی زندگی میں خواہشات پیدا ہوں گی۔ اور علامہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی ہے ہی خواہشوں کا نام، ڈیزائرز کا نام ہے، کہ جو زندگی ہے وہ خواہشات میں، ڈیزائرز میں چھپی ہوئی ہے، اور ڈیزائرز کا کیسے حصول ہوگا، وہ جد و جہد میں ہوگا، سٹرگل میں ہوگا۔ تو یہ اقبال کا جو دوسرا لیڈر ہے سکسیس کا، کہ یہ موٹیویشن اس مقام سے آ کر شروع ہوتی ہے، پہلے اویئرنیس اور پھر موٹیویشن۔ یہ ایک قسم کا سکل سیٹ ہے، پہلا ویلیو بیسڈ اور سیکنڈ سٹیج سکل سیٹ ہے۔ اقبال کے اپنے نوجوان کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میں نے بہت سے شعر آپ کو پچھلی ویڈیو میں سنائے تھے، میں نے چاہتا کہ یہاں رپیٹ کروں، وہ سارے موٹیویشن کے بارے میں ہیں۔ یہ سیکنڈ سٹیج ہے۔ اس کے بعد تیسری سٹیج ہے انوویٹو تھنکنگ اینڈ نالج سیکنگ۔ جب یہ دو چیزیں ایک نوجوان میں آ جائیں گی، وہ کیا آئے گا؟ پہلے تو اویئرنیس آئے گی، اور اس کے بعد ڈیزائرز پیدا ہوں گی، تو پھر سوچ کے نئے نئے طریقے کھلیں گے، نئے نئے راستے بنیں گے، ایک جذبہ اور جنون آ جائے گا، a burning desire to rise, a burning desire to go high and high، وہ ایک فرد میں شروع ہو جائے گی۔ اور علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جد و جہد مسلسل ہے، کنٹینوس ہے۔ وہ کہتے ہیں حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، جو ساری زندگی ہے وہ ایک سفر ہے، اور جس میں ایک فرد چلتا رہتا ہے اور نئی نئی چیزیں تلاش کرتا ہے، نئی نئی دنیا پیدا کرتا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی صبح شام خود پیدا کر، یہی وہ چیز ہے۔ اس سٹیج پر آ کر جو انسان کی جو خواہش ہے وہ جد و جہد میں کنورٹ ہوتی ہے، اور جو سوچ ہے پہلے صرف سوچ نہیں ہے، ساتھ اس کے عمل بھی ہے۔ اور یہ تیسری سٹیج میں آ کر جو تین چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر چوتھی سٹیج کا آغاز ہوتا ہے، واٹ از دیٹ؟ سکسیس۔ چوتھی سٹیج پر آ کر جب اویئرنیس ہوگی، ڈیزائرز ہوں گی، اور سوچنے کے نئے نئے طریقے اور عمل کے نئے نئے طریقے ہوں گے، تو اس میں پھر کامیابی آئے گی۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کامیابی کا پہلا حصہ ہے، یہ کامیابی اپنی ذات کے لیے ہے، سیلف کے لیے ہے، اور کیونکہ یہ سکلز پر بیسڈ کرتی ہے، یہ جد و جہد پر بیس کرتی ہے، یہ کوشش پر، یہ پرو ایکٹیویٹی پر بیس کرتی ہے، اور یہ ایک فرد کے لیے ہے، اس سے دوسرے افراد کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر پھر جو علامہ اقبال کا خاص موضوع ہے عقل اور عشق کی بحث ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں یہ عقل کا مقام ہے، اس میں ابھی دل اور روح، ہارٹ اینڈ سول شامل نہیں ہوئے، یہ نشان منزل ہے، منزل نہیں ہے۔ اکثر ہم علامہ اقبال کی شاعری سے یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال عقل کے خلاف تھے۔ علامہ صاحب عقل کے خلاف نہیں تھے، لیکن وہ عقل کو منزل نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں،
اور اس کے بارے میں بھی ہمیں بڑے شعر ملتے ہیں. وہ مشہور شعر ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو یہ 4th سٹیج ہے جو عام کامیابی ہمیں ملتی ہے ایک فرد کو اپنی محنت سے. اس میں جو اس کی سبارڈینیشن ہے وہ اتھارٹی میں بدل جاتی ہے. تو یہ 4تھی سٹیج ہے علامہ اقبال کی, جسے علامہ اقبال آخری نہیں سمجھتے, منزل نہیں سمجھتے, کیونکہ اس سے آگے سٹیج 5 ہے جس کو میں نے نام دیا ہے سروس ٹو مین کائنڈ. اس میں ایک فرد لیڈر بن جاتا ہے اور وہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اس سے معاشرے میں فلاح آتی ہے. اس مقام پر فائز فرد کو اقبال کبھی مرد مومن کے نام سے پکارتے ہیں, کبھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاہین کا جہاں ہے, یہ مومن کا مقام ہے. تو یہ 5 سٹیجز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. میں نے ابھی اس کی تفصیل نہیں بیان کی, ان کے لنکیجز نہیں بیان کیے کہ کس طرح سٹیج 1 کا سٹیج 5 سے لنک ہے, سٹیج 2 کا 3 سے لنک ہے. یہیں پر میں اصل کیا چاہتا ہوں, یہ میں آپ کو جو میسج دے رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اقبال کے میسج کو سمال چنکس میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اور یہ ان فیکٹ بلڈنگ بلاکس ہیں اقبال کے مینجمنٹ لیسن کے. اور یہ بلڈنگ بلاکس کو پھر جب ہم آخر میں جوڑیں گے تو پھر ایک پورا میسج ملے گا, اور وہ میسج ایسا ہوگا جس کو ہم یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہیں. اس پر ہم پھر مزید ریسرچ ہوگی, اس پر ڈسکشنز ہوگی, اس پر ورکشاپس ہوں گی. تو ابھی اس ویڈیو میں اب اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جو بحث ہوگی وہ شاہین کے بارے میں ہوگی. شاہین کیا ہے, اور وہ سٹیج 5 کے بارے میں ہوگی کہ مرد مومن کا مقام کیا ہے, شاہین کا جہاں کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.